آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی کی دو وجوہات ہوں گی، کتاب اور لبن، کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور اسے غلط معنی دیں گے، اور لبن ہے محبت اس دنیا کی۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی کی دو وجوہات ہوں گی، کتاب اور لبن۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کتاب اور لبن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب ہے قرآن، کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور اسے غلط معنی دیں گے، اور لبن ہے محبت اس دنیا کی، لوگ دنیا کی خاطر اپنے نالج سینٹر سے، اپنے ریسورس سینٹر سے، اپنی مساجد سے، اپنی اجتماعیت سے دور چلے جائیں گے، سٹی کے آؤٹ اسکرٹس میں جا کے رہنا شروع کر دیں گے، کنٹری سائڈ میں رہنا شروع کر دیں گے، مساجد سے دور، اپنی کمیونٹی سے دور، صرف مال کی محبت کی خاطر۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب وہ قرآن ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ تباہ کرے گی، اس لیے کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور اسے غلط معنی دیں گے۔ لبن وہ دنیا اور مال کی محبت ہے کہ جو انسان کو مسجدوں سے، اپنے نالج سینٹر سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنی سوسائٹی سے دور الگ تھلگ لے کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں کہ جو اپنی کمیونٹی میں رہنے کے نتیجے میں، اپنے سینٹرز کے قریب رہنے کے نتیجے میں، اپنی مساجد کے قریب رہنے کے نتیجے میں انہیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے ایک صحابی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے مویشیوں میں، میرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے انہیں منع کیا کہ جو تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جس طرح رہ رہے ہو اس طرح رہو، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے ان صحابی کے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ دعا تو قبول ہونی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان صحابی کے مال مویشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور وہ 5 وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اپنے مویشیوں میں، مال میں، کاروبار میں مصروف ہوئے، مسجد میں آنا کم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ان کا کاروبار اتنا بڑھنے لگا کہ انہیں اپنے مویشیوں کو سنبھالنے کے لیے مدینہ کی باؤنڈری سے دور جانا پڑا، اور اب ان کے لیے مسجد میں آنا نماز کے لیے اور مشکل ہو گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کے لیے ان صحابی کے پاس بھیجا کہ جا کے زکوٰۃ لے کر آؤ، تو ان کا جملہ یہ تھا کہ کیا مجھے اب ان چیزوں پر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی؟ ناگواری کا اظہار کیا اس بات کے اوپر کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ اندازہ لگائیے بد نصیبی کا، کہ ایک فرد مسجد نبوی کے پاس رہ رہے ہیں، 5 وقت نمازیں اللہ کے رسول کی امامت میں پڑھ رہے ہیں، کاروبار کے نتیجے میں دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور مال کی محبت اتنی آ جاتی ہے کہ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا مجھے زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی اس چیز کے اوپر؟ اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، حضرت ابو بکر نے ان سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، حضرت عمر نے بھی ان سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ آج ہمیں بھی اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی کہیں اللہ کے کلام میں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں تحریف کے نتیجے میں، انہیں غلط معنی کے نتیجے میں اپنے لیے دنیا جمع کرنے کی کوشش، اپنے لیے سہولتیں جمع کرنے کے لیے کوشش، اپنے لیے آسائشیں تلاش کرنے کے لیے کوشش، اپنے لیے گنجائشیں پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے، اور دوسرے اس مال کی محبت کے نتیجے میں ہیں ہم اللہ اور اللہ کے دین سے دور تو ہوتے نہیں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔